یہ شک تھا، لیکن وہ شک انہوں نے ہمارا دور کر دیا کہ ہم آئین سے مبرہ ہیں، ہم قانون سے مبرہ ہیں، ہم نے آئین اور قانون اور بنیادی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، اس لیے اب ہم نے سب چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، ہم الیکشن ڈے کا آپ کو بتائیں گے۔ پلان سی بھی ہے آپ کا کوئی؟ انشاءاللہ آپ پلان اے کا تو مقابلہ کر لیں، یہ لوگ یہ سیاسی بونے ہیں۔ آپ دنیا نیوز کا آپ سروے اٹھا لو، دنیا نیوز تو پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہے نا، یہ مانتے ہو نا سارے دوست۔ دنیا نیوز کے رپورٹ کے مطابق 67 یا 63,000 نے پارٹیسپیٹ کیا، 87% میری ووٹ ہے، 13% ڈاکٹر طارق فضل کا ہے، آج بھی وہ موجود ہے، ان کے ویب سائٹ پہ چلے جاؤ۔ یہ دنیا نیوز کا اپنا سروے ہے، دنیا نیوز ہمارا نہیں ہے، یہ کم سے کم ان کا ہے یا نہیں ہے میں الزام نہیں لگاتا، لیکن یہ تصور کر لیں کہ یہ ان کی رپورٹ ہے، اور آپ اپنی سروے رپورٹ بھی ذرا اٹھا لو۔ اور آج تو سروے رپورٹ شائع کرنے کا دن ہے نا، اب ہائی کورٹ نے سروے رپورٹ شائع کرنے سے منع نہیں کیا، لہٰذا آپ جاؤ مارکیٹ میں، جاؤ دنیا میں گھومو اور ان سے پوچھو، میرے مد مقابل فضل طارق سے پوچھو کہ بھائی تو وہ جگہ بتا جہاں سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں۔ غریدہ فاروقی سے بھی پوچھ لینا کس طریقے سے آپ انٹرویو کرتی ہیں، سروے کرتی ہیں، ان سے پوچھ کے، میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں، ان سے پوچھ کے غریدہ فاروقی سے کنسلٹ کر کے جس علاقے کا وہ کہے کہ یہاں کے کر لو، وہاں کا سروے کر لو اور اس کو شائع کر دو۔ جاتے جاتے بتا دیں، پرویز کھٹر صاحب کہہ رہے ہیں 30 لوگ آزاد میرے ساتھ رابطے میں ہیں، باقی پنجاب سے کہا جا رہا ہے کہ آزاد لوگ ادھر چلے جائیں گے، ووٹ نہ دیں آزاد امیدواروں کے، یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کو، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں پرویز خٹک صاحب جب اپنے وجد میں ہوتے ہیں نا تو میرا خیال ہے ان کو خواب آتا ہے، تو جب وہ خواب آتا ہے تو وہ آ کے میڈیا سے بات کر لیتے ہیں، اور ان کا ہر روز کا خواب مختلف ہوتا ہے، تو ان کو کہو خوابوں میں وزارت اعلیٰ آپ کو ملی تھی کسی زمانے میں، اب تم خوابوں میں رہا کرو، رات میں وزیر اعلیٰ بن جایا کرو اور دن کی روشنی میں کسی اور کو کام سر یہ ایچ بی ایل والا خواب تو نہیں ہے کہیں؟ سر ایک سروے تو خیر نون لیگ کے بھی پیج پہ کیا گیا تھا جو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا، مجھے یہ بتائیے گا اس کا سروے رپورٹ بھی ذرا شائع کر دینا۔ پیپل پارٹی نے جلسہ کیا لیاقت باغ میں، نون لیگ نے جلسہ کیا، ابھی 2 دن پہلے شہریار ریاض صاحب نے اپلیکیشن دی تھی جلسہ کرنے کی، انہوں نے کہا سیکورٹی کے اجازت نہیں، پیش نظر ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے، تو سیکورٹی شہر کس سے خطرہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکیورٹی خطرہ، یہ ہم آتے ہیں نا جب پروگراموں میں جاتے ہیں تو پولیس والے ڈالے لا کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کیوں کھڑے ہو؟ کہتے ہیں ہم آپ کو سیکیورٹی دینے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے سے ہی تو ہمیں خطرہ ہے، تم سائٹ پہ ہوگے تو ہمیں خطرہ کم ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ یہ گھٹیا حرکت ہے، بدنیت یہ ہے کہ کل ہمارا ایک ساتھی شہید کر دیا، پولیس نے اٹھایا اور اس کے بیٹے سے بیان کرانا تھا، وہ بیان نہیں کرا سکے، انہوں نے بندہ مار دیا۔ کیا ہم ملک میں کیا نظام انصاف لا رہے ہیں؟ اور پھر جب کرسیاں خالی ہیں ان کی تو پرچہ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا کے خلاف، تم نے وہ تصویریں کیوں دکھا دی؟ میڈیا پرسنز کو اٹھا لیتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی وہ کیا کریں؟ میڈیا والوں کا تو کام ہے جو سچ ہے وہ بتا دیں، خالی کرسیاں پڑی ہیں تو وہ نہ دکھائیں، اگر انہیں دکھا لیا تو وہ مجرم بن گئے۔ وہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا ان کے خلاف آج کل لگے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جس کے پاس موبائل آ گیا تو وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ماسٹر بن گیا۔ بھائی میڈیا ہے، اسی سوشل میڈیا نے ہی تو سارا گند دکھایا ہے، اسی نے ہی تو ایکسپوز کیا ہے۔ آج معاشرے میں اویئرنیس پیدا کس نے کی ہے؟ ہاں غلطیاں بھی کرتے ہیں ہمارے دوست، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کی اچھائیاں ہیں ان کو آپ پانی پھیر دو، ان کی آپ اچھائیوں کو آپ کہو جی۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو اویئرنیس آئی ہے، آج 90% عوام عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ ان کے سامنے آپ نے سچا چہرہ، سچ آپ نے سامنے کرا کے رکھ دیا۔ ہمارے پہ کتنی تنقید ہوتی ہے، کرتے ہیں ہم، کبھی تنقید کی پرواہ نہیں کرتے۔ بھائی اگر تم سچے ہو تو آؤ نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، طارق فضل کو کہتا ہوں آؤ مناظرہ کر لو۔ تمہیں یہاں تک پہنچ گئے ہو اپنے وائس پریزیڈنٹ کے ذریعے تو پرچے کرانے لگ گئے، تو مان لو شکست نا، جاؤ پھر میں کہتا ہوں اڈیالہ جیل چلے جاؤ، معافی مانگ لو، ہم فتح مکہ کی طرح سب کو معاف کر دیں گے۔ یہ ریلیز بھی ہمیں 2 تاریخ کو بھی ملا تھا، اور اس کے بعد سے بہت سی چیزیں تھوڑی کول ڈاؤن بھی ہوئی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ 3 4 5 ایسے چوز ایسے تھے جن کا ہم نے آج نام بھی مینشن کیا ہے۔ آج چونکہ چیف جسٹس صاحب نے ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کو بھی اور سارے ایس ایچ اوز بھی بلایا ہوا تھا،
میں نے کہا جی دیکھیں یہ جاتے ہیں, یہ ڈالے کھڑے کر دیتے ہیں ہمارے برکت کے گھروں کے سامنے. یہ جب ہم کہیں اپنی کارنر میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں مت کارنر میٹنگ کرو. چلے یہاں تک بھی ہم ٹالریٹ کرنے کو تیار ہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم کانسٹیٹیوشنل لوگ ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں, رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. بٹ آن دا ادر سائڈ یہ وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں, لا کے اپنے تھانے میں بٹھا دیتے ہیں, 2-3 دن اب سے بے جا میں بٹھائی رکھتے ہیں. اور اس کے بعد انہیں ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ راجہ خرم صاحب جو ہیں, جو لوٹے بنے اور آج اب ان کو نون کی بھی حمایت حاصل ہے اور پارٹیوں کی بھی حاصل ہے اور آزاد کھڑے ہوئے ہیں وہ, اور ان کو جناب ان سے فون پہ بات کرواتے ہیں, یہ بات کرواتے ہیں ان سے, اور اس کے بعد انہیں کہتے ہیں یہاں لکھ کے دے دو تو ٹھیک ہے, ادروائز تمہیں اندر کر دیں گے. لیکن اس کے بعد سے ہمارے بندے چھوٹے. الیکشن کمیشن کی تو مثال میں اتنی دوں گا کہ وہ ایک پوسٹ مین سے زیادہ ان کا کردار نہیں رہ گیا. ہم ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, یار آپ انویسٹیگیٹ کریں, آپ بلائیں, ہمیں سنیں, دوسری پارٹی کو سنیں, پھر کچھ ڈیسائیڈ کریں نا. ہم آپ کو اپلیکیشن دیتے ہیں, آپ اٹھا کے جی اسلام آباد کو بھیجتے ہیں. بھائی ہمیں تو گریوینسز جو ہے وہ ایس ایچ اوز اور آپریشنل لوگوں سے ہے, وہاں سے جواب دیتا نہیں سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, آ جاتے ہیں واپس ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. 2 نہیں 3 امیدواروں کو شکایت ہے, تیسری کی پٹیشن ابھی تک فکس نہیں ہوئی. اور ایکچولی جی ہمیں تو شکایت ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. میں نے تو جج صاحب کو کہا آپ کے سامنے اوپن کورٹ میں کہا کہ سر یہ پبلک ایکسچیکر کے پیسے سے ایس ایچ او بنے ہوئے ہیں, ان کے جو سیلریز دی جاتی ہیں وہ ٹیکس پیڈ ہوتی ہیں, ٹیکس سے وہ ہمیں ٹیکس کے پیسوں سے ڈیڈکٹ کی جاتی ہیں. ہم لا آفیسرز ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن جانتے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے وکیل ہیں دونوں. میں نے کہا سر میں ایویڈنس دوں گا, درجن نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایفیڈیوٹ دوں گا, ہزاروں, میک مائی ورڈس, مارک مائی ورڈس, ہزاروں ایفیڈیوٹس دوں گا, میں ویڈیو کلپس دوں گا, میں فوٹو ان کے دوں گا, ان کے ہارڈ کاپیز دوں گا کہ جیسے لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں خود تھانہ وزٹ کیا, میں آپ کو فوٹوز دکھاؤں گا لوگوں کو انہوں نے بٹھایا اور کیا نہیں مجبوری ہے, اوپر سے آرڈر آیا. اوپر بھائی کہاں اوپر سے آیا, وہ ایس پی کو کہنا ہے جی, اے ایس پی کو کہنا ہے, ایس ایس پی کو کہنا ہے, ان کو ہم نے رپورٹ دینی ہے کہ جی ہم سب صحیح ہو رہے ہیں. سو ایسی کنڈیشن کے اندر یہ جو ایس ایس پی صاحب آئے تھے اچھے آدمی ہیں, انہوں نے نمبر بھی دیا چیف صاحب کے سامنے مجھے کہ میرا موبائل لے لیں. میں نے ان سے رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی, آگے بھی کریں گے جو ہمیں گریوینسز ہوگی. اس کے بعد بہت سی چیزوں میں کمی آئی لوگوں کے, لیکن 2-4-5 ایس ایچ اوز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی بھی لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, پرانی ایف آئی آر میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کے گھروں کے باہر رکھا ہوا ہے کہ اگر تم گاڑی کھڑی کی ہے. سو مچ کہ میں خود جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ پولیس کی وین, کھنہ پولیس اسٹیشن اسلام آباد کا وین ایس ایچ او بیٹھا ہوا ہے, پیچھے سے بندہ اتار رہا اور میرے جو ہینگرز لگے ہوئے تھے اتار رہا. بھائی میں نے کوڈ آف کنڈکٹ فالو کیا ہوا ہے, میں نے تو 100% فالو کر رہا ہوں. میں تو رول اینڈ ریگولیشن کو میں نے اپنے سارے سپورٹرز رکھا ہوا ہے, اور میں واحد آدمی ہوں اسلام آباد کی تینوں کے چندر 112 بندوں میں سے جس کو کبھی اللہ معافی دے کہ شوق آدمی نہیں آیا, کیونکہ میں نے وائلیشن ہی کوئی نہیں کی ایون این ادر وائز. لیکن وہاں پر جب انہوں نے, میں اترا گاڑی سے, انہوں نے گاڑی بھگا دی, اور جو ہمارا لگار تھا بچہ اس کو کیا گیا کہ اگر تم نے دوبارہ یہ کام کیے, تم نے ان کے پینافلیکس یا پوسٹرز, پینافلیکسروں ہینگرز یا پوسٹرز لگائے, تو ہم آپ کو جو ہے وہ اٹھا کے لے جائیں گے. جی الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ جی میرے پاس پی ٹی آئی ٹکٹ تھا, سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا میں نامزد کرتا ہوں امیدوار برائے قومی اسمبلی NA48 کا. ہمارا بلہ نشان چلا گیا اور اب میرے پاس پیراشوٹ نشان ہے. آپ جائیں اپنے طور پہ سروے کریں, میرے اس میں 16 سوسائٹیز آتی ہیں, رورل علاقہ بھی آتا ہے. آپ کو چیلنج دے رہا ہوں میں, آپ رورل علاقے میں جائیں, آپ اربن علاقے میں جائیں, آپ کو ایک ہی آواز آئے گی, پیراشوٹ اینڈ علی بخاری نے کہا. آپ جا کے دیکھیں, اور ایک ہوتا ہے کہ 10-20 فرق ہوتا ہے. آپ جا کے اپنے منہ سے دیکھیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اپنے منہ سے کانوں سے سنیں, اور اس کے بعد آپ اپنی رپورٹ دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ نہیں عالی انشاءاللہ آئے گا. جی انشاءاللہ آئے گا, کیونکہ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ عوام کا الیکشن ہے, یہ لوگوں کے حقوق کا الیکشن ہے. یہ جو 2 سال سے لوگوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے اور جو ظلم کیا جا رہا ہے, یہ اس کا الیکشن. تو یہ الیکشن میں نہیں لڑ رہا ہوں, یہ عوام لڑ رہی ہے. آپ جا کے دیکھیں, میں ہمیشہ ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ مجھے تو لوگ بلا کے رات کو 2 بجے تک 1:30 بجے تک بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں صرف ایک دفعہ دیکھنا ہے شکل تمہاری. باقی آپ مونوگرام, ہمارا سمبل ہمارا جو ہے وہ پیراشوٹ ہے, آپ جائیں آپ کو پینافلیکس اترے نظر آ جائیں گے, آپ کو اسٹکرز اترے نظر آ جائیں گے, پھٹے ہوئے نظر آ جائیں گے, یہ جو انتظامیہ کر رہی ہے. بٹ ایون اینڈ ادروائز آپ کھڑے ہو جائیں کسی پبلک پلیس پہ اور ان سے پوچھیں, کسی گھر میں جائیں بیل دیں اور ان سے پوچھیں کہ یہاں کا کینڈیڈیٹ کون ہے, وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہاں خان کا کینڈیڈیٹ علی بخاری ہے پیراشوٹ.